Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic بسم videos. اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین اعتکاف کیسے کریں؟ اسلامی بہنیں گھر پر اعتکاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گی؟ مکمل مسائل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میری گزارش ہے ان تمام اسلامی بہنوں سے جو اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں وہ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ سب سے پہلے سنت اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے آخری 10 دن سنت اعتکاف کیا، اللہ اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ فضیلت مردوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلامی بہن گھر پر ہی سنت اعتکاف کرتی ہے تو اسے بھی یہ فضیلت اور اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ مرد جو ہے مسجد میں اعتکاف کریں گے اور خواتین جو ہیں وہ گھر پر نماز والی جگہ پر سنت اعتکاف کریں گی۔ سنت اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو اسلامی بہن اعتکاف کرنا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ وہ 20 رمضان المبارک یعنی 20ویں روزے غروب آفتاب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے افطار سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے اپنی بیت مسجد میں داخل ہو جائے۔ بیت مسجد یعنی وہ جگہ جو اس نے نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہ اس کی بیت مسجد ہے۔ فرض کریں اگر کسی اسلامی بہن نے جگہ مقرر نہیں کر رکھی، کبھی کسی روم میں پڑھ لی، کبھی کسی جگہ پر پڑھ لی، تو اب وہ ایک جگہ مقرر کر لے کہ آج سے میری یہ بیت مسجد ہے، اور وہاں پر وہ اعتکاف کی نیت کر کے 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے وہ بیت مسجد میں داخل ہو جائے۔ اچھا، نیت کرنی کیسے ہے؟ نیت کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ آپ دل میں ارادہ کریں، میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ یا پھر اتنا کہہ لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ اعتکاف میں بیٹھ گئی ہیں۔ اب ان تمام چیزوں سے آپ نے بچنا ہے جن سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر اعتکاف کی حالت میں آپ کا روزہ فاسد ہو گیا تو اب آپ کا اعتکاف بھی فاسد ہو گیا۔ روزہ جو ہے یہ شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتی یا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کا اعتکاف بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے جو خواتین اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ کہیں ان کی ڈیٹ اس عشرے میں تو نہیں آ رہی، یعنی ایام حیض مخصوص ایام اسی عشرے میں تو نہیں آ رہے۔ اگر اس طرح ہے تو وہ خواتین اعتکاف نہ بیٹھیں۔ اگر حیض آ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ جو ہے اعتکاف کے لیے شرط ہے، جب روزہ نہیں رہا تو اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ اب اس اعتکاف کی قضا کرنا اس پر لازم آئے گی۔ تو اس لیے جو بہنیں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں اس بات پر غور کر لیں کہ ان کے ان ایام میں کہیں ڈیٹ تو نہیں آ رہی۔ دوسرا مسئلہ، کیا خواتین گھر کا کام کاج کر سکتی ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ اعتکاف کی حالت میں اگر عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اپنی بیت مسجد سے باہر نکلے گی، چاہے بھول کر ہی ایک لمحے کے لیے باہر آ گئی، تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ شرعی عذر کیا ہے؟ واش روم کی حاجت، یا پھر اسی طرح غسل کی حاجت، یا پھر وضو کی حاجت۔ آپ ان حاجت کے لیے باہر نکل سکتی ہیں، مگر گھر کے کام کے لیے یعنی صفائی شروع کر دی، کچن میں کھانا بنانا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اتنے کام کاج کر سکتی ہیں جو وہاں پر بیٹھ کر بیت مسجد میں ہی، یعنی گھر والوں کو سبزی بنا دی یا فروٹ وغیرہ کاٹ دیے، تو یہ چیزیں وہ کر سکتی ہے، مگر بیت مسجد میں ہی رہ کر۔ ایک اور مسئلہ، اگر شادی شدہ خواتین ہیں وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے شوہر سے اجازت طلب کرنا اعتکاف کی یہ ضروری ہے۔ اگر شوہر اجازت دے
تو وہ اعتکاف پر بیٹھے ورنہ نہ بیٹھے، اور جو اعتکاف پر بہنیں بیٹھی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ یہ چند مسائل تھے اعتکاف کے بارے میں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔